हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर है राहत जबीन। किस्त नंबर 26 पार्ट 2। कोई बात नहीं खाला, पहले से बना रखा था और अम्मी आज अपनी काम वाली को भेज देंगी, सफाई करवा लीजिएगा। इरम ने ट्रे रखी, वो रुक नहीं सकती थी और ना रुकना चाहती थी। इंसानी हमदर्दी भी वहीं तक ठीक थी जहाँ लोग इसे आपकी कमज़ोरी न बना लें। मगर इसके नसीब के बाहर निकलते ही सानिया से टकराव हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हक्का बक्का थी। तुम्हें तो तौफीक नहीं हुई, इसलिए तुम्हारी अम्मी की खैरियत पूछने आ गई। इरम ने अब सानिया की बातों से घबराना छोड़ दिया था। बहुत शौक है खुद को अच्छा साबित करने का। जो अच्छे हों इन्हें खुद को अच्छा साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। इरम मुस्कुराई। अवैध को मेरे खिलाफ करके तसल्ली नहीं हुई जो मेरे माँ बाप के कान भरने आ गई हो? सानिया के अंदर गुस्सा ही गुस्सा था जो इरम को देखते ही ओद कर आया। मैंने तुम पर और तुम्हारी सोच पर अफसोस करना भी छोड़ दिया है। जिसे अपने माँ बाप की परवाह नहीं, वो मेरे माँ बाप की परवाह क्या करती? इरम ने आराम से कहकर कदम आगे बढ़ाए। सिर्फ अपनी परवाह करो। शोहर ने क्या घर से निकाल दिया है जो यहाँ डेरे डाले बैठी हो? इरम के कदम थमे, फिर वो सानिया की तरफ मुड़ी। अपने माँ बाप के घर बैठी हूँ। जिस दिन तुम्हारे घर आकर बैठी, इस दिन फिक्र करना। हर जगह और हर वक्त दूसरे की बात बर्दाश्त करना, नज़रअंदाज करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाले को शट अप कॉल देना पड़ती है। इरम अपने माँ बाप के घर चली गई तो सानिया ने गुस्से से अपने घर का दरवाज़ा खोला। शबीर ने चावलों से भरा चमचा नादरा की तरफ बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वापस प्लेट में रख दिया और हुजालत मिटाने को खामोखा बोलने लगे। सुबहान अल्लाह, ये होते हैं बड़े दिल के लोग। फराख दिल, कीना से पाक। जब भी मुश्किल पड़ती है सब भूल कर मदद को आते हैं। चखले कहीं जहर तो नहीं मिलाया? तुम्हारी यही बदगुमानियां थी जो हम ऐसी हीरा लड़की हाथ से गंवा बैठे हैं। सोचो ये इस घर की बहू होती तो हम इन हालों में होते। नादरा ने सर तायद में हिलाकर सूप पीना शुरू कर दिया। सानिया ने गोया सर ही पीट लिया। अबैद भी तो लैदा हुआ था, इसकी माँ तो खुशबाश है, कोई फिक्र ही नहीं, बल्कि आपको भी पुलाव बना बना कर खिला रही है। इधर ये हाल है कि बेटा नहीं गया, गोया सांसें बंद हो गई हैं। हाँ हो गई हैं। नादरा ने प्याला ट्रे में पटका। पहले दूर जाता था तो दिन में 2 बार फोन करता था, हर हफ्ते भागा आता था, और अब देखो तो आप लोग क्यों परवाह करते हैं? कैसे ना करूं, मेरा कलेजा कटता है। ना वो अब आएगा ना हमें बुलाएगा। हम बुढ़ा बुढ़ी खाली घर की दीवारें देखकर वक्त गुजारेंगे। हाय, मुझे तो अभी इसके बच्चे खिलाने थे। नादरा का दुख फिर से नाताज़ा हो गया। उसे बस इरम के आने का दुख लगा है। ये इसके लाए चंद नवाले तुम्हारी माँ के पेट में गए हैं, वरना भूखी प्यासी पड़ी थी। ना राबिया आई, ना तुमने चक्कर लगाया कि कुछ पकाकर खिलाना न पड़ जाए। शहर भर में होटल खुले हैं, कहीं से भी कुछ भी मंगवा लेती। इन लोग का एहसान लेना ज़रूरी था? हर बात में मेरी ससुराल में मुझे नीचा दिखाना ज़रूरी होता है? सानिया की तेवरी पर 100 बल थे। जिस ससुराल में तुमने कभी कदम नहीं रखा, इसमें तुम्हें कौन नीचा दिखाएगा? जाओ बीवी, अपना काम करो। शबीर ने रखाई से कहा। इतने दिनों के बाद ढंग का खाना नसीब हुआ है, खाने दो। मैं राबिया से बात करती हूँ। वो गुस्से से मुड़ी। नादरा ने सर उठाकर दरवाजे की तरफ जाती सानिया को देखा। मेरी सानिया, मेरी लाडो को क्या कुछ झीलना पड़ रहा है? साफ कह रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं किसी से डरने की। अगर अबैद का तुम्हारे साथ यही रवैया रहा तो दफा करना, अलग हो जाना। ख्वामखा ससुराल में जान खपाने की ज़रूरत नहीं है। माजी का एक लम्हा एक सफाक बेरहम लम्हा। ऐसा ही कोई सबक नताशा की माँ ने नताशा को भी पढ़ाया था? नादरा ने बेचैनी से पहलू बदला। लेकिन हमने क्या किया था? सारी गलती नताशा की थी। नादरा ने झुंझलाकर शबीर को टोका। अब सारे चावल ना खा जाना। नहीं खा रहा। दहलीज पार होने तक सानिया इंतजार ही करती रही कि माँ बाप उसे पुकार लेंगे, मगर दोनों को चावल खाने से फुर्सत न थी। इसने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। राबिया किचन में मसरूफ थी। बच्चे चाचू के साथ खेल रहे थे। फुप्पो मोहल्ले में कहीं निकली थी। सानिया सीधा किचन में ही आई। समझ में नहीं आता, दुनिया में सारे ही लोग ऐसे हैं या हमारा घर ही अनोखा है? दाल को बघार लगाती राबिया बुखला कर पलटी। तुम भी कह दो घर से निकल जाओ। सानिया का तमतमाता चेहरा, शकन आलूद पेशानी। मैं क्यों कहने लगी? मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ आई क्यों हो? उफ, सानिया ने सच में सर पीट लिया। अच्छा, बस मुँह से निकल गया। राबिया ने खुद को संभालते चूल्हा बंद किया। अम्मा ने मेरा दिमाग खराब न किया होता तो मैं कभी इस घर में झांकती भी ना। कोई शौक नहीं मुझे पुप्पो के घर की शक्ल देखने का। सानिया ने सामने पड़े जग में से पानी का गिलास भरा। बड़ों को बड़े होने का मार्जिन ही दे दिया करो। वो बड़ापन नहीं दिखाती तो तुम भी अपना छोटापन न दिखाया करो। राबिया ने फ्रिज खोलकर कोल्ड ड्रिंक निकाली। मैं यहाँ तुम्हारी सास को डिस्कस करने नहीं आई। अम्मा को समझाओ, निकल आए इस सदमे से। मेरा तमाशा बना रही हैं। सानिया, अम्मा को इनके हाल पे छोड़ दो। तुम अच्छी तरह जानती हो इनके अंदर आसिया आंटी जितनी अक्ल है ना हौसला। सारी दुनिया ने मिलकर तैयार कर लिया है कि सानिया को जलाना है, सास का नाम ले लेकर तड़पाना है। सारी दुनिया में इसके ससुराल वाले फरिश्ते थे और सारे कसूर, सारी गलतियां सानिया की थी। राबिया ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। हालांकि उसे सानिया के मुँह पर रखना चाहिए था। क्या हुआ? फर्क के आने पर सानिया को ब्रेक लग गई। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? इसने बगौर सानिया को देखा। पता नहीं, मेरा पर्सनल मामला है, सानिया ने रखाई से जवाब दिया।
مجھ سے تمہاری کون سی بات چھپی ہے؟ وہ مسکرایا۔ فرق تمہیں کوئی کام ہے؟ رابعہ نے ناگواری سے ٹوکا۔ نہیں، بس اماں سے کہہ دے جس لڑکی کی تصویر آپ نے دکھائی ہے وہ مجھے پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ رابعہ نے بے اختیار پوچھا۔ ثانیہ نے بھی اسے دیکھا۔ ثانیہ جیسی نہیں ہے، فرق نے کمال بغیرتی سے ثانیہ کو نگاہوں میں رکھتے جواب دیا۔ نمرہ ثانیہ جیسی دکھتی ہے؟ ثانیہ نے تیورا کر پوچھا۔ فرق کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ثانیہ جیسا تو کوئی بھی نہیں دکھتا۔ اس کی آنکھوں میں رنگ ہی رنگ اترے۔ آج بھی طلاق لے لو تو تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ ثانیہ ششت سی رہ گئی۔ رابعہ سرتاپا کام گئی۔ اتنی جرأت، ایسی بے باکی! فرق بے اختیار ثانیہ کا ہاتھ اٹھا کر فرق نے اس کی کلائی تھام لی۔ اتنا جوش میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مذاق کر رہا تھا۔ اپنے گھٹیا مذاق اپنے تک رکھو۔ میری ہی غلطی تھی جو تمہیں اتنا سر چڑھا لیا۔ غصے سے آگ بگولا ہوتی ثانیہ نے جھٹکے سے کلائی چھڑائی۔ میری ہی غلطی ہے جو تمہیں اتنا سر چڑھا لیا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، تم کبھی بھی میری چوائس نہیں تھے، وہ بھی عبید کے سامنے۔ عبید کے سامنے تم زیرو ہو، زیرو۔ فرق کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ثانیہ نے اسے دھکا دے کر راستے سے ہٹایا۔ دروازے میں کھڑے سہیل بھائی کو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹٹکی، پھر تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ ایک نامناسب سی صورتحال میں وہ تینوں کھڑے ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے۔ پھر میں کیا تھا تمہارے لیے ثانیہ؟ وہ پیچھے غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ ثانیہ کے الفاظ نے اسے پھر سے تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ پھر سے اس اذیت کا شکار ہوا تھا جس کا مزہ اس نے پہلے بھی چکھا تھا۔ کڑوا کسیلا نس نس میں زہر بھرنے لگا۔ یہ غصہ ثانیہ پر نکل رہا ہے یا اپنی بے وقوفیوں پر؟ توڑ پھوڑ کرتے ہاتھ رک گئے۔ سہیل نے اندر آ کے بکھرے کمرے پر نگاہ دوڑائی۔ وہ اس سے بہت کم بات کرتا تھا، کمرے میں آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے صرف مذاق کیا تھا۔ فرق نے نظریں چرائیں۔ اتنا گھٹیا مذاق، وہ بھی ایک شادی شدہ لڑکی سے؟ تمہاری بھابھی کی بہن، ماموں کی بیٹی ہے، کسی رشتے کا لحاظ نہیں رکھا؟ وہ بھی کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہے بھائی، میرے ساتھ سارے رابطے رکھتی رہی ہے۔ اور تم رکھتے رہے؟ سہیل نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ فرق کو کوئی جواب نہ سوچا۔ تمہاری کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ وہ تمہیں پچ پچ کرتی رہے گی اور تم کتے کی طرح دم ہلاتے اس کے پیچھے جاؤ گے؟ فرق نے تڑپ کر بھائی کو دیکھا۔ آج وہ تم پر ہاتھ اٹھا رہی تھی، کل اس کا شوہر تمہارا گریبان پکڑے گا۔ کیوں خود کو اتنا سستا کر لیا ہے فرق؟ سہیل کے غصے میں چھوٹے بھائی کے لیے فکر مندی جھلکنے لگی۔ فرق نے منہ پھیر لیا۔ کیوں چاہتے ہو لوگوں کی کڑوی باتیں یاد آئیں؟ کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ جوان ہو، گڈ لکنگ ہو، برسر روزگار ہو، خود پر بد کرداری کا ٹیگ لگا کر معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکو گے؟ کچھ تو اپنی عزت کا خیال کرو۔ عزت؟ فرق نے بے خیالی میں بھائی کو دیکھا۔ عزت صرف عورت کی نہیں، مرد کی بھی ہوتی ہے۔ ایک وقار ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو فرق، ورنہ وہ ایک لمحے کو چپ ہوا۔ تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو تم سے ہر رشتہ توڑنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ سہیل کا لہجہ حتمی اور دو ٹوک تھا۔ فرق نے صرف اس کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کے اسپاٹ چہرے سے بالکل اندازہ نہ ہوتا تھا کہ سہیل کی باتوں نے اس پر کہاں تک اثر کیا ہے۔ غم و غصے اور پریشانی سے رابعہ کا برا حال تھا۔ ساری رات اس نے سہیل کے کان کھائے تھے۔ اگر ایسا ہو گیا تو، اگر ایسا ہو گیا تو، چڑیا جتنا دل ہزارہ وسوسوں سے سہا جاتا، صبح پھر وہی گردان شروع۔ آفس کی تیاری کرتا سہیل ضد ہو گیا۔ بس کرو رابعہ، کیوں میرا سر کھا رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ سمجھتے نہیں سہیل۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر یہی حالات رہے تو فرق ثانیہ کی شادی شدہ زندگی کو مشکل میں ڈال دے گا۔ تو اپنی بہن سے بھی کہو ذرا سنبھال کر چلے۔ وہ کیوں انگاروں سے کھیل رہی ہے؟ سہیل نے جن جلا کر ٹائی ٹھیک کی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ رابعہ برا مان گئی۔ اس سے کہو یہاں مت آیا کرے۔ وہ کہاں آتی ہے؟ وہ اس مسئلے کا حل تھوڑی ہے۔ تو کیا حل ہے؟ فرق کی شادی کر دیں تاکہ اس کا دھیان کسی اور طرف ہو جائے۔ کہتا ہوں امی سے۔ سہیل نے گھڑی اٹھائی، تب بھی دستک دے کر فرق اندر آ گیا۔ رابعہ نے منہ پھیر لیا۔ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بھائی، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ سنجیدہ تھا چہرہ، ایسے جیسے ساری رات سویا نہ ہو۔ بولو۔ ایک لڑکی ہے میرے آفس میں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ اور سہیل نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ فرح نے مختصر لفظوں میں انہیں نمرہ کے بارے میں بتایا۔ وہ چاہتا ہے کہ رابعہ اور سہیل ماں سے بات کریں۔ اسے ڈر تھا کہ آصفہ کو بھنک بھی پڑ گئی تو نمرہ فرح کی پسند ہے کہ وہ ہتھے سے اکھڑ جائیں گی، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی۔ انہوں نے بغیر دیکھے اس رشتے سے انکار کرنا ہی کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ سہیل نے فرح کا کندھا تھپتھپایا۔ رابعہ نے سکون کی سانس لی۔ بس یہی وہ طریقہ تھا جس کے بعد فرح کے دماغ سے ثانیہ کا بھوت اتر سکتا تھا۔ بندہ اپنے آنگن میں بوٹا لگاتا ہے اس آس میں کہ اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا، اس کا پھل کھائے گا۔ کمبخت ماریہ بوٹا ہی اکھاڑ کر لے جاتی ہے۔ ناظرہ نے تعصب سے ہاتھ ملے تو نہ جانے کیوں رابعہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ آج کئی دنوں کے بعد آئی تھی، صفائی کی، کھانا بنایا۔
ہاں، ماں کی بے بسی پر دانت نکال نادرہ نے غصے سے کہا تو رابعہ نے دونوں بازو ان کے گرد باندھ دی اور کندھے پر ٹھوڑی لٹکا دی۔ پتہ ہے جب آپ کہتی تھی کہ سہیل سے کہو الگ گھر لے لو تو میں دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اس گھر میں سکھ دے، کیونکہ میں ہر وقت اپنی ساس کی بد دعائیں نہیں لے سکتی تھی۔ بد دعائیں تو نہیں دیتی لیکن دل سے آہ تو نکلتی ہے۔ مت سوچا کریں، خود کو مصروف رکھا کریں جس طرح آسیہ خالہ نے رکھا ہے۔ وہ تو میزنی ہیں، جان بوجھ کر پکا پکا کر بھیجتی ہے تاکہ مجھے احساس ہو۔ نادرہ نے بیزاری سے رابعہ کو ہٹایا۔ ٹھیک ہی تو کرتی ہیں، احساس بھی تو تبھی ہوتا ہے جب غم ایک ہو۔ ثانیہ کو تو ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہوا۔ جب بھی آتی ہے باتیں ہی سناتی ہے، میرا دکھ تو اسے نظر ہی نہیں آتا۔ انہیں ثانیہ سے بہت گلے تھے۔ رابعہ اس موقع پر بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بات بدل دی۔ وسیم سے کہیں کہ آپ کے لیے ملازمہ رکھتے ہیں۔ میں کیوں کہوں، بیوی تھی تو ملازمہ آ گئی، اب احساس نہیں ہے؟ نادرہ نے تنگ کر کہا۔ تمہارے باپ کے پیسوں سے تو بمشکل گھر ہی چلتا ہے، اماں احساس دلانا پڑتا ہے۔ اچھا میری بات ہوئی تو میں کہوں گی۔ اندر سے شبیر نکلے۔ بیٹی کو شفقت سے دیکھا، وہ بہت محنتی اور فرما بردار تھی، خاموش طیبہ صابر۔ انہوں نے ہمیشہ ثانیہ کو عقل مند اور رابعہ کو بدھو ہی سمجھا، مگر آج احساس ہوا کہ زندگی لوگوں نامساعد حالات سے لڑ کر اپنے لیے خوشیاں ڈھونڈنے والی رابعہ ہی تو اصل کردار تھی۔ اور وہ کہہ ہی بیٹھے۔ رابعہ کی آنکھوں میں حیرت اتری، پھر حیرت دھندلائی اور آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ ابا مجھے یہی کرنا تھا، مگر اس طرح نہیں کرنا تھا۔ اس گھر کو بسانے کے لیے میں بہت ذلیل ہوئی ہوں۔ یہ کم ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے، میرے سر پر ہاتھ رکھتے، پھپھو کو احساس دلاتے کہ رابعہ اکیلی نہیں ہے، اس کا باپ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ شبیر نے منہ پھیر لیا۔ بیٹی کے ساتھ زیادتی صرف سسرال میں نہیں میکے میں بھی ہوئی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہنے والی دو بیٹیوں کے ساتھ مختلف سلوک ہوا تھا۔ نادرہ نے آہ بھری۔ رابعہ نے دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کیا اور ہنس دی۔ جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اب تو وہ وقت گزر گیا، اللہ نے مجھ کمزور کو مضبوطی دی، میرے صبر کا اجر میری اولاد ہے۔ جیتی رہو، اللہ تمہیں اولاد کا سکھ دکھائے۔ شبیر نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر ہلکا سا دبا ڈالا۔ مسجد کے مائیک میں مؤذن کھنکارا۔ وقت عصر تھا۔ میں نماز پڑھ کر آؤں؟ نادرہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ بل جمع کروا دیا تھا، پانی والی موٹر کا سوئچ خراب ہو گیا ہے، وہ بھی بدلوا دینا۔ کروا دوں گا، ساری مشقتیں میرے سر پر پڑ گئی ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازے سے نکل گئی۔ میں بھی چلتی ہوں، اماں بچے پھپھو کو تنگ کر رہے ہوں گے۔ رابعہ بھی کھڑی ہو گئی۔ نادرہ نے گردن جھکائی۔ ڈھلتی شام کی اداسی نے ابھی سے دل کا کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بالکنی میں بیٹھی سکون سے چائے پی رہی تھی، مگر یہ سکون صرف ماحول میں تھا، اس کے دماغ میں تو ہر وقت کھچڑی ہی پکتی۔ آج کل کچھ بھی اچھا نہ لگتا، نہ سہیلیوں میں دل لگتا، عبید کے ساتھ تکرار میں مزہ آتا۔ عبید نے بھی جیسے اسے اس حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ ماں کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کہ مکمل ناراضگی چل رہی تھی۔ یا اللہ، زندگی میں کرنے کو کچھ بھی نہیں رہا۔ اسے لگتا ہے ہر کوئی اپنی دنیا میں خوش اور مگن ہے۔ ایک نکمی، نہ اتنا کھلا پیسہ کہ شاپنگ میں لگا سکے، نہ گھر کے کام اتنے کہ وقت ہی کٹ جائے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے پارلر کا چکر بھی نہیں لگایا۔ اس نے اپنی جلد کو چھوا۔ نیلا یعنی سوچوں میں اس کا موبائل گنگنایا۔ میں نمرہ ہوں، فرح کی منگیتر ہونے والی۔ ثانیہ نے تفی کی تو وہ چپ سی ہو گئی۔ خیریت؟ ثانیہ نے مگ میز پر رکھا۔ نمرہ کی کال غیر متوقع تھی۔ ثانیہ، فرح کے گھر والے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ ثانیہ چونکی۔ پلیز مجھے بتاؤ، کیا وہ لڑکی اب بھی فرح کی زندگی میں ہے؟ فرح کے الفاظ ثانیہ کے کانوں میں زہر گھولنے لگے۔ تم نے فرح سے نہیں پوچھا؟ وہ نہیں بتائے گا۔ ثانیہ، مجھے فرح کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اگر وہ اب بھی فرح کی زندگی میں ہے تو فرح تو اب بھی اس کے پیچھے پاگل ہے۔ میں نے فرح سے بہت پوچھا، اس نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ اس کے ماضی کا قصہ ہے، مگر میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ فرح تو چاہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لے۔ فرح کے الفاظ نے کانوں میں زہر گھولا تو زبان نے زہر اگل دیا۔ نمرہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، وہ اب بھی اس کے لیے دیوانہ ہے۔ ثانیہ کی زبان کھلتی چلی گئی اور نمرہ فرح کے رشتے کو لپیٹتی چلی گئی۔ موتیوں کی مالا تھی جو ٹوٹی تو بکھر گئی۔ ہو نہ ہو، وہ ثانیہ ہی کیا جو اپنا حساب بے باک نہ کرے۔ میں کچھ نہیں بھولتی فرح۔ اس کے ذہن پر چھایا غبار اتر چکا تھا۔ ثانیہ نے مطمئن ہو کر مگ اٹھا لیا۔ میں نیکسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔